پاکستان بھارت کی تاریخ دیکھیں، خاص طور پر ہندوستان کے گزشتہ 40-50 برس کے واقعات دیکھیں تو بہت ہولناک واقعات سامنے آئیں، اور اسی میں ان تمام واقعات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خاص طور پہ فوکس یہ ہے کہ اینٹی مسلم جو فسادات ہیں، مسلمانوں کی جو وہاں پہ تہذیبی ورثہ ہے، ثقافتی ورثہ ہے، ہمارا اسلامی ورثہ ہے، اس کا تشخص مس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مساجد مسمار کی جا رہی ہیں، اور اسی کانٹیکس میں جو ہے 6 دسمبر 1992 کو بھارت میں بابری مسجد شہید کی گئی، اور یہ انتہا پسند ہندوؤں نے شہید کی۔ آج اس کو 32 برس ہو چکے ہیں۔ آج بھی 32 برس گزرنے کے باوجود پورے ہندوستان میں جو مسلمانوں کی تاریخی مساجد ہیں، تاریخی مقامات ہیں، وہ پھر خطرے کی زد میں ہیں، اور اس میں اجمیر شریف بھی شامل ہے، لیکن سب سے پہلے بابری مسجد۔ روف کلاسرا صاحب، لیکن تمام چیزیں گئیں، پھر بھارتی سپریم کورٹ تک معاملہ پہنچا، لیکن اس نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا اور اس ایکشن کو جسٹیفائی قرار دیا۔ یہ بڑی جو آپ نے ابھی باتیں کی ہیں، یہ بدقسمتی رہی ہے اس خطے کی، بلکہ سم ٹائم آئی فیل میں ایک اور لفظ یوز کروں گا، کرس نہیں ہوتی جیسے، جی، کرس، مطلب لائک کہ کرس کہ یہاں پر یہ اس طرح کے کمیونل ویلنس ہیں، یہ تشدد امیز واقعات۔ میں نے ابھی اپنا ایک ریسنٹلی بک ابھی ختم یہ کی، ابھی 2-3 دن میں آنے والے، کشمیر کہانی میں نے لکھی ہے، کشمیر کہانی۔ ہاں، تو اس میں نے کوئی 8-10 کتابیں جو مطلب مورخین کی تھیں، انگلش میں بڑی اچھی لکھی ہوئی، وہ ڈاکومنٹڈ، اس میں جو ڈی کلاسیفائڈ، وہ اس میں دستاویزات، بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ، تو ابھی آ رہی ہے وہ بک کارنر والوں نے کشمیر کہانی، کشمیر کہانی۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ کمیونل ویلنس جو ہے، یہ ہندوز ورسز مسلم جو ہے، یہ کتنی پرانی اور ڈیپ روٹڈ چیز ہے۔ ایون جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں لارڈ ماؤنٹ بیٹن آئے تھے جب وہ اسی میں یہ پنڈی میں ہوئے تھے، کہوٹا میں، پوٹھوہار میں، اس وقت مسلمانوں اور سکھوں کے ہوئی تھی، جو میسکر کیے گئے تھے، لڑائی ہوئی تھی، گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے تھے۔ سو اٹ رنز ڈیپ انٹو اٹ۔ یا جس طریقے کی 47 کی پارٹیشن کی گئی تھی اور جتنی ہیسٹلی کی گئی تھی، اٹ واز اے شیم فل فلائٹ، جو لکھی بھی ہے انہوں نے ایک بک ہے اس پہ کہ آپ نے جس طریقے سے کیا ہے ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ آپس میں بلڈ شیڈ ہوا ہے۔ سو اٹ ون وے دا ادر، جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، اگر مسجد نہیں ہوگی تو کوئی اور ایشو بن جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سو اس کا تعلق صرف مسجد سے نہیں ہے، مندر سے نہیں ہے، یا کوئی چرچ سے نہیں ہے، کسی چیز سے۔ اٹ ہیز اے بیک گراؤنڈ کہ آپ کو ایک دوسرے کے اندر اتنی نفرت بھری ہوئی ہے، اتنے آپ کو ایک دوسرے کے خلاف وہ ہیں چیزیں ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے چھوٹی سی بھی چنگاری وہ بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کا ہندوتوا کا جو نعرہ ہے وہ اب کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ہے۔ مطلب گاندھی صاحب کو جو انہوں نے اسیسینیٹ کیا تھا، گولی ماری تھی جس اس نے، تو وہ آر ایس ایس کے تھے، وہ آر ایس ایس کے ایکٹیو ممبر تھے۔ سو وہ بھی اسی چیز پہ وہ ناراض تھے کہ گاندھی صاحب یہ کیوں پہ یہاں بیٹھ کے یہ اس پہ فاسٹنگ کر رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پاکستان کو اس کو شیئر دو۔ سو یہ اس وقت کے غصے تھے جو ابھی بھی چلتے آ رہے ہیں۔ یہ تو ایک سائڈ ہے کیونکہ میجارٹی ہے، لوگوں کو لگا ہے، فیل ہوا ہے، انہوں نے جو ان کے ہسٹوریکلی ان کو انسائٹ کرنا شروع کیا۔ بیوٹی کیا تھی جو ہمارے جیسے لوگ وہاں انڈیا سے وہ لیتے تھے، ہم اس کے ایگزامپل دیتے تھے کہ دیکھیں یار کہ آپ کے 1-1.5 ارب کا ملک ہے، وہاں پہ یہ مسلمان بھی ہیں، ہندوز بھی ہیں، میجارٹی بھی ہے۔ ایک سیکولرزم کی جو بات گاندھی صاحب یا نہرو صاحب نے کی تھی، الٹیمیٹلی اب انہوں نے وہ اس چیز کو بالکل، اب وہ جو ان کا ہے، انہوں سیکولرزم والی بات تو رہنے نہیں دی انہوں نے وہاں پہ، بلکہ جو اب یہ دیکھیں نہرو صاحب اور گاندھی صاحب جو ہیں وہاں پہ، ان کے لیے ان پہ بھی اس سے زیادہ تنقید ہوتی ہے۔ سو وہ جو آپ کا امیج تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو ہمیں تھوڑی سی اپریشیٹ کرنی چاہیے۔ ایک سائڈ پہ تو یہ لوگ تھے جو بابری مسجد کی جیسے ڈیمولیشن اور بہت بڑا کراؤڈ گیا، دوسری سائڈ پہ بہت سارا وہاں طبقہ سول سوسائٹی کا بھی ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ دی ہے، مسلمانوں کو دی ہے۔ ایون گجرات والے کیس کے ہمیں ان لوگوں کو بھی اگین کمپلیمنٹ کرنا چاہیے تھی کہ جو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، ادارے کھڑے ہیں، آرگنائزیشن کھڑے ہیں، ہیومن رائٹس وہ کھڑے ہوتے یا دیگر انسٹیٹیوشن کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے سپورٹ دی۔ یہاں پہ گجرات والا جب مودی صاحب کے آپ کو حلقے میں یاد ہوگا، آوازیں دبا دی گئی، لیکن وہ لڑ رہے ہیں۔ میں بھی مطلب آپ کو ایک اس کی کیس میں یہ بلقیس بانو کا کیس آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں، جب وہاں پہ یہ بہت مشہور کیس ہے، اس میں گجرات میں جب وائلنس ہوا تھا اور بڑی تعداد میں 2000 کے قریب میرا خیال ہے زیادہ یا اس سے زیادہ مسلمان جو ہیں، بہت لکھا بھی ہے، میں نے اس پہ ریسرچ بھی کرتے رہے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے جو ہندو مسلم فساد وہاں پہ ہوئے، اس میں بلقیس بانو کا کیس تھا جس میں پوری کی پوری فیملی انہوں نے یہ مار ڈالے تھے، اس بیچارے سے ریپ ہوا تھا، لیکن اس کو لے جانے والے سپریم کورٹ تک لے کر گئے اور سزائیں دلوائیں۔ یہ الگ بات ہے، بعد میں مودی صاحب کی حکومت نے یا جو بھی تھا ان کو پارڈن کیا، لیکن لڑنے والے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ ہمیں ان سے امید ہے کہ وہ مسلمانوں کو، دیگر مائنارٹیز کو، ان کو سیف بھی رکھیں گے، پروٹیکٹ بھی رکھیں گے اور ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے۔